ذہن میں آیا کہ بھئی اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ کام شروع کیا، اور جہاں جہاں سے مجھے یہ وعدہ ملا کہ ہم ذکر کی مجلس قائم کریں گے، خانقاہ قائم کریں گے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی تمام تر معذوریوں کے باوجود میں نے پاکستان کا بھی سفر کیا، انگلینڈ کا بھی سفر کیا، اور جہاں جہاں سے وعدہ ملا وہاں میں نے اسی حالت میں سفر کیے، اسی امید میں کہ ذکر کی مجلسیں دوبارہ قائم ہو، ذکر کے حلقے دوبارہ قائم ہو، اور اسی فکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تمام تر معذوریوں کے باوجود دو مرتبہ یہاں انگلینڈ بھی تشریف لائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس ملک کے نقشے کو بدل دیا، اور جگہ جگہ ذکر کی مجالس بھی قائم ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی قائم ہے۔ تو ہمارے استاد الاساتذہ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا بلال صاحب مدد اللہ العالی کو بھی اللہ پاک نے ان میں بھی یہ فکر منتقل فرمائی ہے، اور یہ بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ ذکر کے حلقے قائم ہو، ذکر کی مجلسیں قائم ہوں۔ اللہ پاک حضرت کی فکر اور حضرت کی یہ محنت اور کوشش کو خوب کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک ان کی برکت سے پورے ملک میں اور اسی طرح دنیا بھر میں ذکر کی مجلسوں کو قائم فرمائے۔ ہمیں یہ بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ان کی برکت سے، ان کی کوشش سے، ان کی توجہ سے، ان کی دعاؤں سے وہ کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اس کے بغیر مشکل ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت اچھا موقع نصیب فرمایا کہ حضرت نے یہاں پر یہ پروگرام رکھا جس میں اللہ نے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں بھی اپنی ذات عالی کے ساتھ سچا پکا تعلق نصیب فرمائے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ جیسے حضرت مفتی اکرام صاحب مدد اللہ العالی نے بڑی قیمتی باتیں فرمائی اور ذکر کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا، تو یہی چیز سیکھنے کی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں یہی چیز تھی کہ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے تھے، ہر وقت، اور اتنی اس پر محنت اور مشق کی ہوئی ہوتی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے حضرت صوفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ ہوتے تھے، تو ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے کمرے پر میں پہنچا تو وہاں میں ہی تھا اور وہ تھے، تو مجھے قریب بلایا اور پھر فرمایا کہ یہاں پیشانی کے پاس انگلی رکھو۔ میں نے انگلی رکھی، فرمانے لگے کچھ حرکت محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت یہاں ایک رگ ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ اس میں۔ فرمانے لگے یہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، یعنی اتنی مشق ان حضرات نے کی ہوتی ہے کہ ان کی جسم کے یہ رگیں بھی اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور اس طرح یہ ایک نہیں، ہمارے کتنے بزرگوں کے واقعات میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول۔ ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب مدد اللہ العالی، اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے، ان کی زبان سے سنا ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ اپنے داماد حضرت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمانے لگے کہ انعام الحسن 30 سال سے ایک لمحہ غافل نہیں رہا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، 30 سال سے ایک لمحہ غافل نہیں رہا، اور گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہوتا ہے بزرگوں کا حال۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی بات میں نے کئی مرتبہ ذکر کی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ میں وہ کچھ عرصے کے لیے حضرت وہاں مدینہ منورہ میں کئی مہینے قیام فرماتے تھے، انہی دنوں میں
یہ تعلیمی سال بھی ختم ہوتا تھا اور وہاں جامعہ میں بچیوں کی یعنی ختم بخاری کا جلسہ ہوتا تھا، تو اس سے پہلے حضرت وہاں سے فیکس بھیجا کرتے تھے مبارکباد کا، اور اس کے بعد پھر یہاں جب حضرت کا جانا وہاں مدینہ منورہ کا قیام پھر کم رہا، یہاں زیادہ حضرت رہتے تھے، تو شروع میں یہاں سے بھی وہ فیکس حضرت رحمت اللہ علیہ بھیجا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک مرتبہ مبارکباد بچیوں کو دیتے ہوئے حضرت نے اسی کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ کی یاد میں رہنے کی کوشش کریں، اور اس میں لکھا کہ بعض مرتبہ اہلیہ کچھ مشغول ہوتی ہے اور بچوں کو استنجے کے لیے لے جانا ہوتا ہے تو میں خود لے کر جاتا ہوں، اور اس وقت بھی میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حال ہے، اور حضرت کو تو اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ حضرت ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ہماری بات بھی سن رہے ہیں، لیکن حضرت کی توجہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ بہت سی مرتبہ کوئی بات ہم نے کی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت پوچھتے تھے اچھا بھائی کیا کہا تم نے، تو پتہ چلتا تھا اس وقت کہ حضرت مشغول ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہ بزرگان دین کی زندگی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی پیاری زندگی نصیب فرمائیں کہ ہر وقت ہم اللہ کی یاد کے ساتھ جینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک بار بار ایسی مجلسوں میں ہمیں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ان مجلسوں کی برکتوں کو اللہ خوب عام اور تام فرمائے۔ السلام